الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اللہ اکبر۔ دوسرا پارٹ اس کا کیا ہے؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ ٹھیک ہے، کیا ہے کہ اپنی نظریں پوری کرنے کے بعد کیا کریں؟ اللہ کے قدیم گھر خانہ کعبہ کا طواف زیارت کریں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ہے یہ طواف جو ہے وہ تین قسم کے ہوتے ہیں: طواف قدوم، طواف زیارت اور طواف افاضہ۔ اور طواف وداع بھی اسی کو کہا جاتا ہے، اور طواف صدر بھی اسی ہی کو کہتے ہیں، طواف افاضہ کو۔ جو حج کرنے والا مسافر ہو اس کے لیے طواف قدوم سنت ہے، اور طواف زیارت ہر حج کرنے والے پر فرض ہے، اور طواف وداع حج کرنے والے مسافر پر واجب ہے۔ جو حج کرنے والا مسافر ہے، جو حج کرنے کے بعد اپنے ملک کو واپس جانا چاہ رہا ہے حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد، اب اس کے لیے طواف وداع ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ واجب ہے۔ اور بیت اللہ کا طواف قدوم کرے، یعنی کہ جو باہر سے آ کر حج کرنے والے کے لیے یہ طواف قدوم کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ وہ بیت اللہ میں قدم رکھنے والا ہے، اس طواف کی ابتدا طواف کرنے سے پہلے کعبہ کے دروازے کے قریب اپنی دائیں جانب سے کرے۔ اس طرح بیت اللہ اس کی بائیں جانب ہو جائے گا، اور طواف شروع کرنے سے پہلے اپنے احرام کی چادر اپنی دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لے۔ یہ دیکھیے، یہ مردوں کے لیے ہے، دو انسلی چادریں ہوتی ہیں، تو جب وہ یعنی کہ آتا ہے اس وقت اس کا بدن ڈھکا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ چادر سے جسم پہ لپیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ حرم شریف میں داخل ہو جاتا ہے، جب خانہ کعبہ کے پر نظر پڑتی ہے تو کھڑا ہو کے دعائیں مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، زیارت کرتا ہے۔ لیکن جب وہ طواف کرنا شروع کرتا ہے تو اس وقت کی بات ہے کہ وہ اپنے احرام کی چادر کیا کرے گا؟ اپنے دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لے گا، اور حتیم کے پیچھے سے طواف کرے گا، اور 7 بار کعبہ کے گرد چکر لگائے گا، اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرے گا۔ رمل جو ہے کہتے ہیں کہ تیز تیز چلے، وہ سینہ تانے ہوئے، سینہ نکالے ہوئے اور تیز چکر لگاتا ہے۔ یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتیں نارمل چال چلیں گی۔ اور ہر چکر میں طواف حجر اسود سے شروع کرے گا، حجر اسود پر ختم کرے گا، اور جب بھی حجر اسود کے سامنے سے گزرے تو تعظیم کرے، اگر ممکن ہو تو اس کو بوسہ دے یا چھوئے۔ ٹھیک ہے، تو آج کل کے دور میں جیسا رش ہوتا ہے اس میں تو بوسہ لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ کچھ لوگ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، اور عورتیں بھی مردوں میں گھس کر دھکے کھاتی ہوئی وہ وہاں تک پہنچتی ہیں۔ دسیوں مرد آگے پیچھے سے اس کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں، دھکے دے رہے ہوتے ہیں۔ عورت کے کس جگہ پہ کیسے ہاتھ لگ جائے وہ اس سے بے خبر ہوتی ہے، بس اس کو ایک ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ میں نے جا کے بوسہ دینا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دور سے ہی ہاتھوں سے احتلام کر لے، وہی بہتر ہوتا ہے بجائے کہ بوسہ دینے کی طرف جائے۔ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یا اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر اس طرف اشارہ کرے، یا اس کو پکڑ رہے، اور رکن یمانی کی بھی تعظیم کرے، اور یہ مستحب ہے لیکن بوسہ دینے کے بغیر۔ امام محمد نے کہا یہ سنت ہے، اور رکن یمانی کو بھی بوسہ دے، اور دلائل اس کے سنت ہونے اور اس کو بوسہ دینے کی تائید کرتے ہیں۔ بات کر رہی تھی تو اس سلسلے میں علامہ شامی نے کہتے ہیں کہ رکن یمانی کو صرف دائیں ہاتھ سے چھوئے اور بوسہ نہ دے۔ یہی ظاہرۃ الروایہ میں ہے، الکافی ہدایہ میں ہے، البدائع میں ہے کہ معتبر کتب میں مذکور ہے کہ رکن یمانی کو بوسہ نہ دے۔ اور امام احمد جو محمد کی طرف سے جو قول منسوب ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ قول ضعیف ہے، اور حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ باقی ارکان کعبہ کے باقی جو 2 کونے ہیں ان کی تعظیم کرنا مکروہ ہے، اور حجر اسود کی تعظیم کرتے ہوئے طواف کو ختم کریں، پھر مقام میں ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھے۔ دیکھیے یہاں پر 2 چیزیں سمجھنا ضروری ہیں۔ اب مقام ابراہیم کے پاس بالکل جو ہے لوگ طواف کر رہتے ہیں، مطاف میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس بالکل قریب جا کر کوئی عورت نماز ادا کرے۔ مرد تو چلے ایسا کر لیتا ہے، لیکن عورت کے لیے بالکل بھی ناممکن ہے اور جائز بھی نہیں ہے۔ مقام ابراہیم کی نیت کیے ہوئے کہیں بھی، یعنی کہ طواف جو مطاف ہے خانہ کعبہ کا، جہاں بھی اس کو حرم شریف میں اندر خانہ کعبہ کا جہاں پہ ہے وہاں پہ جگہ ملے تو آرام سے 2 نفل ادا کر لے۔
بجائے کہ اس کے کہ وہ بڑی میں نے لیڈیز ایسی دیکھی ہیں دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں، طواف کرنے والے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ مقام ابراہیم کے پاس بالکل قریب جا کر ہی نفل پڑھنا پسند کرتی ہیں، یا ان کو یہی مسئلہ بس انہوں نے سمجھا ہوا ہوتا ہے کہ ایک تو حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، جیسا کر کے بھی پہنچنا ہے وہاں پر، دوسرا کیا ہے کہ یہاں پر مقام ابراہیم کے قریب بالکل ہو کر نفل پڑھنے ہیں۔ دونوں چیزیں ہی وہ غلط کر رہی ہوتی ہیں۔ جس طریقے کا رش ہوتا ہے، پبلک وہاں پہ ہوتی ہے، اس میں دونوں چیزیں ہی ناممکن ہوتی ہیں، تو ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش میں اکثر خواتین گر جاتی ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، شہید ہو جاتی ہیں، تو یہ چیزیں بالکل بھی غلط ہیں، ناپسندیدہ ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رش کو دیکھتے ہوئے نہ جو طواف کرنے والوں کو تنگ کرنا چاہیے اور نہ خود تنگ ہونا چاہیے۔ جہاں پر بھی جگہ مل جائے وہاں پر کیا مقام ابراہیم کی نیت سے اللہ پاک کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے نفل ادا کر لینے چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے بات یہ ہے کہ جب طواف کریں، یہ میں بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جب ذکر چھڑ گیا تو جس وقت آپ وہاں پہ داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے، اس وقت آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں، آپ خانہ کعبہ کی بیت اللہ شریف کی زیارت کریں اچھے طریقے سے، دعائیں مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں، جب تک چاہیں کھڑے رہیں۔ اب تو وہ کھڑا نہیں ہونے دیتے، مشکل ہو جاتی ہے، لیکن وہاں کے رولز کو فالو کرنا، وہاں کے جو لوگ ہیں جو سیکیورٹی پر مامور ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا، ان کی بھی تعظیم کرنا، ان کی بھی عزت کرنا۔ عزت سے مراد کیا ہے؟ ان کی بات کو مان لینا۔ وہ ادھر سے ہٹاتے ہیں، یہ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ادھر سے ہٹاتے ہیں، وہ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے اسی کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ غصے میں آ کے دھکے دیتے ہیں، وہ غصے میں آ کے پھر وہ چلاتے ہیں، بولتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ ان کی بات کو ماننا چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ اگر وہ کھڑا ہونا نہیں دے رہے طواف شروع کریں۔ جب طواف شروع کریں تو پھر یہ سیلفیاں بنانا، فوٹوز بنانا، اس وقت آن لائن لے لینا، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں جی ہم طواف کر رہے ہیں، اور وہ بھی عمرے کا طواف ہو، تو یہ بالکل بھی چیز صحیح نہیں ہے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، پھر مجھے میسیج کون کر رہا ہے اس وقت پہ؟ چلے خیر، چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، مائک بند کر لیجئے کیونکہ مجھے میسیجز آ رہے ہیں، میں نے کہا شاید کوئی آواز کٹ گئی ہے۔ بسم اللہ۔ تو کیا ہے کہ اس بالکل نگاہیں، جب آپ اندر داخل ہوئے، آپ نے بیت اللہ شریف کو دیکھا، زیارت کی، دعائیں کی، روئے، جو کچھ بھی آپ کے جذبات تھے آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کیے، لیکن جب آپ طواف شروع کر دیتے ہیں تو آپ یہ سوچ لیں کہ میدان حشر ہے، حشر کا میدان ہے، نامہ اعمال مجھے ملنے والا ہے، اور اللہ رب العزت کے میں سامنے کھڑی ہوں، اور مجھ سے سوالات ہوں گے میں زندگی کہاں پہ کیسے گزاری ہے، اس سے متعلق میرے پاس کیا جواب ہے۔ عزت و انکساری کے ساتھ روتے ہوئے، نگاہیں جھکاتے ہوئے سمجھے کہ یہ پورا مطاف بڑا ہوا ہے، اس سارے مطاف سب سے زیادہ گناہ گار میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والی بندی میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے والی میں ہوں۔ عاجزی، انکساری، روتے ہوئے، آہوں کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے، درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے، اس کے بعد پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے دعائیں جو ہے یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا بہت ثابت ہے کہ آپ ہر طواف کے یہی دعا پڑھتے تھے، تیسرا کلمہ پڑھتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے، پڑھتے جائیں، جو دعائیں آپ نے مانگی ہیں مانگیں۔ دیکھیں آپ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، میرے بچے کو پاس کر دے اللہ آپ ہر طرح کی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگیں گے، کس سے نہیں مانگیں گے؟ دیکھیں کہ ہم کس جگہ پر ہیں۔ اپنی آخرت اچھی مانگے، موت ایمان کی مانگے، بچوں کے لیے ایمان مانگے، دجالی فتنوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ یعنی کہ مغفرت مانگے، اللہ پاک سے دوزخ سے آزادی مانگے، یعنی کہ اللہ پاک سے وہ مانگے یعنی کہ جس کے کہ وہ لائق ہے، جو میرا بندہ یعنی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے چھوٹی چھوٹی چیزیں، میرا کاروبار اچھا کر دے، میرے بچوں کو پاس کر دے، میرے یہ کر دے، یہ طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں تو ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعائیں مانگے جو مسنون دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ جب آپ نے یہ مانگ لیا اللہ پاک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پچھلی امتوں پر ڈالے تھے، اللہ پر ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمیں معاف فرما، تو ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کر کے آئے ہیں، ہم نے جھوٹ بھی بولے، غیبتیں بھی کی، بہتان بھی لگائے، الزام بھی لگائے، قطع طلقیں بھی کی، اللہ پاک پتہ نہیں حلال حرام میں بھی ہم نے تمیز نہیں کی،
تیری نافرمانیاں بہت کی میرے مولا، آپ اپنی رحمت سے معاف فرما دے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں، اپنی اچھی زندگی مانگیں، اچھی موت مانگیں، ایمان کی زندگی. قبر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہماری قبروں کو وسعت دے، روشنی دے، خاتمہ ایمان پر فرما. اپنی اولاد کے لیے ایمان مانگے، بہت ضروری ہے. آج کل کے دور میں ایمان ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہماری نسلیں خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں، دجالی فتنے اتنی زور شور سے یعنی کہ زور پکڑ رہے ہیں. پھر طواف زیارت جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایام نہر. ایام نہر کون سے ہیں؟ ذوالحجہ کی 10 تاریخ، 11 اور 12. یہ جو 3 دن ہیں یہ ایام نہر کہلاتے ہیں. اس میں سے کسی دن کعبہ کے گرد 7 چکر لگائیں، یہ طواف زیارت ہوتا ہے. اور اس میں رمل نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، رمل اس کے اندر نہیں ہے. یعنی کہ رمل کا معنی کیا ہے؟ 3 چکر خانہ کعبہ کے جو مرد لگاتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا سا تیز قدم کے ساتھ لگاتے ہیں اور سینہ اپنا تان کے رکھتے ہیں. وہ بازو ایسے باہر طرف، سینہ باہر طرف نکلا ہوا ہوتا ہے اور اکڑا کے بازو وہ کرتے ہیں، تو رمل کہلاتا ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے کہ بس صرف 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، اس میں رمل نہیں کرنا ہوتا اور نہ ہی سعی کرنی ہوتی ہے. جب طواف زیارت کرتے ہیں آپ، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ آپ ان 3 دنوں میں کسی بھی وقت کسی بھی دن جا کر، چاند کے 10 تاریخ ہو، 11 ہو یا 12 ہو، اس میں جا کر آپ کیا کریں گے؟ صرف 7 چکر لگائیں گے. مرد جو ہے وہ بھی چکر لگائے گا لیکن رمل نہیں کرے گا اور نہ ہی سعی کریں گے. نہ مرد کرے گا نہ عورت کرے گی. سعی کا مراد سے کیا مراد ہے کہ یعنی کہ یہاں پر جا کر جو ہم کرتے ہیں یا اللہ 7 چکر لگاتے ہیں نا، اس پہ جہاں پہ حاضرہ دوڑی تھی، تو صحیح کرنا اسے کہتے ہیں. اس وقت میں دماغ سے نکل گیا. اگر اس سے پہلے صحیح کر چکا ہے وہ جی صفا مروہ، بالکل جی صفا مروہ. اچھا، تو کیا ہے کہ صحیح کرنا، یعنی صفا مروہ میں چکر لگانا وہ بھی نہیں لگائے گا. طواف زیارہ میں صرف طواف ہی ہوگا اور صحیح نہیں کرے گا. اس کا افضل وقت 10 ذوالحجہ کو نماز فجر کے بعد ہے. سب سے افضل وقت کیا ہے کہ 10 ذوالحجہ کو نماز فجر کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور آخری وقت تک ہے. علامہ شامی نے کہا ہے کہ اس نے بغیر عذر کے 12 ذوالحجہ کے بعد طواف زیارت کیا تو وہ گناہ گار ہوگا. یعنی کہ 10 تاریخ بھی نکل گئی، 11 بھی نکل گئی اور 12 کو جا کے کیا تو کیا ہوگا کہ وہ پھر آخری وقت میں جا کے کیا تو وہ گناہ گار ہوگا کہ 3 دن اس نے نکال ہی دیے. طواف زیارت سے قبل جب اس نے حلق کرا لیا، سر منڈا لیا یا بال کٹوا لیے، تو اس کی بیوی اس پر حلال ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور ایام نہر کے بعد اگر طواف زیارت کیا تو یہ مکروہ تحریمی ہے. کیا ہے؟ مکروہ تحریمی. مکروہ تحریمی یعنی کہ حرام کے قریب عمل ہے. جب وہ ایام نہر یعنی کہ 10، 11، 12 کے دن نکل جائیں، اب وہ اگر طواف زیارت کر رہا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اس پر دم واجب ہوگا. دم سے کیا مراد ہے کہ حدود حرم میں ایک بکرا یا بکری ذبح کرنا، یہ ہے دم. جب وہ ان 3 دنوں کو نکال کر اب طواف زیارت کرے گا تو اس پر دم واجب ہوگا. ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا اور یہ بقدر امکان ہے. اگر عورت کو حیض آیا یعنی کہ پیریڈ سٹارٹ ہو گئے یا کوئی عذر ہو تو طواف زیارت کو بغیر کراہت اور وجوب دم کے مؤخر کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ مؤخر کر سکتی ہے، تاخیر کر سکتی ہے. اس میں اگر پیریڈز جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اب وہ زیارت کے لیے نہ جائے. جب حج کرنے والا مکہ مکرمہ سے سفر کرنے کا ارادہ کرے تو پھر کعبہ کا الوداعی طواف کرے. اس کو طواف وداع کہتے ہیں اور طواف صدر بھی اسی کو کہا جاتا ہے. اس میں کعبہ کے گرد 7 بار چکر لگائے، نہ رمل کرے اور نہ سعی کرے. ٹھیک ہے. اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ طواف وداع میں بھی صرف 7 چکر ہوتے ہیں، طواف زیارت میں بھی چکر ہوتے ہیں. پوائنٹس لکھ لیا کریں. یہی علم ہے جو فرض کر دیا گیا ہے. جو بھی حج کے لیے جائے، جو بھی عمرے کے لیے جائے، اس کے اوپر یہ علم حج کا جو ہے یا عمرے کے جو جتنے بھی مسائل ہیں وہ سیکھ کر جانا فرض ہوتا ہے. اور فرض کا ترک کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. کہ اللہ پاک نے استطاعت دی جانے کی، وہاں پر روپیہ پیسہ مال دیا، آپ چلے تو گئے لیکن آپ نے مسائل نہیں سیکھے اور وہاں پر قدم قدم پر بعض دفعہ گناہ گار ہو رہے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مکروہ تحریمی میں آ جاتی ہیں تو آپ گناہ گار ہو رہے ہیں. دم واجب ہو رہا ہوتا ہے تو ہم ایسے منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں اور ہم مبارکیں وصول کر رہے ہوتے ہیں، دعوتیں کھا رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، چلیں جی ہم تو عمرہ کر کے آگے، ہم تو حج کر کے آگے. تو یہ چیزیں سیکھنا فرض ہوتی ہیں. اب یہ ہے کہ اس میں کعبہ کے جو ہوتا ہے طواف زیارت میں بھی صرف 7 چکر ہوتے ہیں. اس میں بھی رمل نہیں ہوتا اور نہ ہی سعی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو طواف وداع جسے طواف صدر کہا جاتا ہے، اس میں بھی صرف اور صرف 7 چکر ہوتے ہیں، نہ ہی سعی ہوتی ہے. یعنی کہ صفا مروہ پہ 7 چکر لگانا وہ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ کیا ہوتا ہے حج کرنا اس پر، یعنی کہ طواف وداع میں بھی رمل کرنا، صحیح کرنا نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہوتا، نہیں کرنا چاہیے. یہ تو تھی آیت 29. آج